کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے میں انسان اللہ کی کتنی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، بندہ کھانے سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پینے سے پاک ہے، بندہ پینے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ گناہ سے پاک ہے، بندہ روزہ رکھنے کے گناہ سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نیکی کا ماوا اور منجا ہے، منبع ہے، بندہ نیک بن کے اللہ کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے، بندہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو ہر طرح سے کے عیبوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب صحیح معنی میں بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں الصوم لی، تو نے روزہ رکھ کے میری مشابہت اختیار کرنی شروع کر دی، وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، دونوں جملے میں نے پڑھ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تیرے اس روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا، تیرے اس روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ یعنی اللہ خود بدلہ بن جاتے ہیں، اور جس کا بدلہ اللہ خود بن جائے اسے جنت مانگنے کی ضرورت ہے؟ بولے نا، اسے جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ ایک اس میں کٹورے کے اندر پانی لے کے جا رہی تھی اور ایک کٹورے کے اندر آگ لے کر جا رہی تھی۔ رابعہ بصریہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، بڑی نیک خاتون تھی۔ اب ایک ہاتھ میں کٹورا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے، اور ایک ہاتھ میں کٹورا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ پانی ہے۔ اب لے کے جا رہی ہے، کسی نے پوچھا رابعہ بصریہ یہ کیا لے کے جا رہی ہو اور کہاں لے کے جا رہی ہو؟ تو بتانے لگی کہ ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور پانی سے جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ جنت کو اس آگ سے جلا دو گی اور جہنم کو اس پانی سے بجھا دو گی، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ آج ہر شخص جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، جنت میں جانے کا طلبگار ہے۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے رب کو پانے کا طلبگار ہو۔ آپ یہ تو سمجھ میں آ جانی چاہیے دوستو بات کہ جب انسان اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو جنت بھی مل جاتی ہے، وہ جہنم سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں؟ رمضان کا مہینہ، میں نے کل بھی درس کے اندر صبح فجر کی نماز کے بعد یہ جملہ بولا، اگر آپ غور کریں 2 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ کر غور کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غور کریں، رمضان کا مہینہ در حقیقت ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے 30 دن کے لیے، کہ اللہ 30 دن میں اس دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں۔ 30 دن کے لیے اللہ اس دنیا کو جنت بنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کا امتحان نہیں ہے، اللہ کا آزمائش نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ در حقیقت 30 دن میں ہمیں اللہ دکھلاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو دھوکے سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو فران سے بچاؤ، تم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو پاکیزہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے ذہن کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، تم وہ اعمال کرو جو جنتی لوگ اعمال کرتے ہیں۔ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کی کو روزانہ دھونی دی جاتی ہے مشک اور زعفران سے۔ اب آپ غور کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں جہنم بند ہے، رمضان کے مہینے میں شیاطین بند ہیں، رمضان کے مہینے میں گناہ بند ہیں، رمضان کے مہینے میں دھوکہ اور فراڈ بند ہیں، رمضان کے مہینے میں جنت کھلی ہے، نیکی اور اعمال کا چرچا ہے، ہر طرف نیکی ہی نیکی ہے۔ بتائیں ایک مہینے کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ بولے بولے، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اللہ کی جنت کے طلبگار نہیں ہم لوگ ہیں، تو اللہ نے ایک مہینے کے لیے رمضان کو جنت بنایا کہ نہیں بنایا؟ دنیا کو جنت بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب بدنصیب ہے وہ شخص، اللہ کی قسم بدنصیب ہے وہ شخص جو 30 دن اللہ کی جنت میں داخل ہو کر پھر جہنم کی طرف جائے۔